ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اس کائنات میں اس کی حکومت بڑی طاقتور ہے اپنی حکومت کے چلانے میں۔ نہ وہ کسی سے مدد لیتا ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ وہ کسی کو کہتا ہے میں تھک گیا ہوں آ کے میری مدد کرو۔ لا یعودہ حفظہما، نہ وہ سوتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، اور لا یعودہ حفظہما، نہ وہ بھولتا ہے۔ ما کان ربک نسیا، وہ فیصلے غلط کرتا ہے۔ لا یضل ربی، نہ وہ غافل ہے، لا تحسبن اللہ غافلا، نہ وہ ظالم ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، نہ وہ عاجز ہے۔ ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، اور نہ وہ بخیل ہے کہ اس کے خزانے توڑے ہوں۔ للہ خزائن السماوات والارض، اور نہ وہ کوئی ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی حکومت محدود ہو، بلکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن، اس کی حکومت کی کوئی حد نہیں۔ پیچھے دیکھو تو سرا کوئی نہیں، آگے دیکھو تو انتہا کوئی نہیں۔ ابتدا سے بھی پاک ذات ہے، انتہا سے بھی پاک ذات ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ اس ساری کائنات کے نظام پر پوری طاقت کے ساتھ حکمران ہے۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها خرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم۔ میرے بندو ایک بات تو بتاؤ، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، ملک وال کے مسلمانوں ایک بات تو بتاؤ، تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو بنانا مشکل ہے؟ ترجمہ تو یہ ہے أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا۔ لیکن اللہ نے اس میں بات یہ سمجھائی ہے، جو میں بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بندو یہ بتاؤ کہ تمہیں سنبھالنا مشکل ہے یا آسمان کو سنبھالنا مشکل؟ آسمان کتنا لمبا چوڑا ہے، میرا قد کتنا ہے، آپ کتنا بڑا قد ہے؟ تو یہ کائنات اتنی وسیع ہے، یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اگر ہم اس دنیا سے باہر نکل جائیں تو زمین نظر نہیں آئے گی، ایک نقطہ نظر آئے گی۔ کتنی وسیع ہے؟ اس میں 3% روشن ہے اور 97% میں اندھیرا ہے۔ یہ جو آپ آسمان تک دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے، اس میں 3% روشن ہے، 97% اندھیرا ہے۔ جو 97% اندھیرا ہے اس میں کچھ نظر نہیں آتا، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جو 3% نظر آتا ہے اس میں جو ستارے گردش کر رہے ہیں، ستارے، اور یہ جان دے گا یہ بھی ایک ستارہ، ہماری زمین بھی ایک ستارہ ہے، ساتھ اور کتنے ستارے، ادھر ایک زہرہ ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو ان ستاروں کو جو 3% کے اندر ہیں، اگر ان کو گنا جائے اور گننے میں ہر ایک کو 1 سیکنڈ دیا جائے، 1 2 3 4 5 6 7، تو ان کو صرف گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ یعنی بھائی 300 کھرب سال، 100 ارب کا 1 کھرب، 100 کروڑ کا 1 ارب، 100 ارب کا 1 کھرب، پھر 300 کھرب سال چاہیے گننے کے لیے۔ اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی، اس میں میرے آپ کے وجود کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کو نظر ہی نہیں آتے اس کائنات میں، نظر ہی نہیں آتے۔ جیسے ہمارے لیے زمین میں ایٹم نظر نہیں آتا، ہم بھی کائنات میں ایک ایٹم ہیں، ہم ناقابل دید ہیں۔ اگر کوئی باہر نکل جائے اور وہاں سے دیکھنا چاہے تو اگر کوئی ایسی دوربین ہو جو کسی چیز کو 50 ارب گنا بڑا کر کے دکھائے، کتنا 50 ارب گنا اتنا بڑا کر کے دکھانا ناممکن ہے، تو پھر ہماری صرف زمین نظر آئے گی کہ وہ زمین ہے، اس میں ملک والا نظر کوئی نہیں آئے گا۔ تو ملک والی کہاں سے نظر آئے گا؟ بالکل ہم بے حیثیت۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، میرے بندو یہ بتاؤ تمہیں سنبھالنا مشکل ہے کہ آسمان کو سنبھالنا مشکل ہے؟ آسمان کی چھت کو سنبھالا، والارض بعد ذلك دحاها، زمین کا فرش بچھایا، پھر زمین میں اللہ کی ایک ایسی زبردست قدرت اور طاقت چل رہی ہے، یہ زمین 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے۔ ابھی آپ کو پتا چلا ادھر آپ کو ٹرین چلتی تو محسوس ہوتی ہے، وہ تو بیچاری 50 کلومیٹر پہ چلتی ہے، میری آپ کی سرزمین 66,000 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑ رہی۔ یہ سورج ہے، اس سے یوں زمین ایک دائرہ بناتی ہے، اس دائرے کا جو چوڑائی ہے یہ 19.5 کروڑ میل ہے۔ 19.5 کروڑ میل کے دائرے میں زمین گھومتے ہوئے سورج بھی بھاگ رہا، زمین بھی بھاگ رہا، سورج بھی بھاگ رہا، زمین بھی بھاگ رہی۔ سورج کی رفتار ہے 6 لاکھ میل فی گھنٹہ،
ہماری زمین کی رفتار ہے 66,000 میل فی گھنٹہ. اتنی تیز رفتاری سے جب کوئی چیز چلتی ہے تو تھر تھر آتی ہے طرف ایسے سموتھ نہیں ایسے تو یہ جو زمین ایسے چل رہی ہے یہ تھوڑا سا ایسے یوں ہوتی ہے پھر یوں ہوتی ہے جیسے گیند کو پھینکو تو ایسے ہوتا جاتا ہے. تو ہماری زمین ایسے یوں ہوتی ہے اور یوں ہوتی ہے. جب یہاں آتی ہے تو وہ 18 مارچ ہوتا ہے. پھر یہاں سے جا کر جب واپس آتی ہے تو 22 ستمبر ہوتا ہے. تو 18 مارچ اور 22 ستمبر کو ساری دنیا میں 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے کہ زمین بالکل سیدھی ہو چکی ہوتی ہے. اگر یہ زمین کا وقت ختم ہو جائے یہ اور یہ جب یہاں جاتی ہے تو 23 ڈگری کے زاویے 23 ڈگری کے زاویے پر پہنچنے کے بعد پھر یہ واپس ہونا شروع. پھر اس طرح آتی ہے آتے 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 ادھر 30 ڈگری کا زاویہ بناتی ہے پھر واپس آتی ہے. اگر اللہ اس کی یہ حرکت بند کر دے کیا ہوگا؟ یہ جو ہوا ہے یہ حرکت ہوا کو حرکت دیتی ہے. یہ جو حرکت ہے یہ ہوا کو حرکت دیتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ میری آواز آپ سن رہے ہیں میری آواز آپ سن رہے ہیں. اگر یہ حرکت اللہ بند کر دے تو ادھر یہ بیچارے چھوٹے سے ساؤنڈ سسٹم والے ادھر 10 کروڑ آپ لگا دیں مائکرو فون اور یہ ہارن تو آپ میرا ایک لفظ نہیں سن سکتے کیونکہ میرے آپ کے درمیان جو واسطہ وہ ہوا ہے. ہوا اگر ہوا کی حرکت ختم ہو جائے تو ایک آواز کا تم دوسرا کیا ہوگا؟ آپ کو بتائے کہ ہم جب سانس لیتے ہیں تو آکسیجن ہوتی نکالتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے وہ ہوا آ کر میری کاربن ڈائی آکسائڈ کو کھینچ کر درختوں کے پاس لے جاتی اور درختوں سے آکسیجن کو کھینچ کر میرے ناک میں لے آتی ہے. اگر اللہ یہ حرکت بند کر دے تو میرے جو منہ سے نکلے گی کاربن ڈائی آکسائڈ وہ میرے گرد ہالا بناتی جائے گی ایسے ہالا بنتے 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 جیسے ریشم کا کیڑا ریشم بناتے بناتے اندر میں گھٹ کے مر جاتا ہے ایسے میں اور آپ اپنے ہی سانس میں گھٹ کے مر جائیں گے اور زندگی ختم ہو جائے گی. اس کی صرف اتنی حرکت اللہ بند کر دے اور کیا ہوگا؟ موسم ختم ہو جائے گی. موسم ختم ہو جائے گی. ہر قسم کا موسم ختم ہو جائے اور ایک دم ہوائیں گرم ہوں گی تو ہر چیز جلا دیں گی. ایک دم ہوائیں ٹھنڈی ہوں گی ہر چیز کو برف بنا دیں گی. یہ اب آپ ایک ایسی بس پہ بیٹھے ہوئے جس کی رفتار ہے 66,000 میل فی گھنٹہ اور وہ دوڑ بھی رہی ہے اور اس کے گھومنے کی رفتار ہے 1,000 میل فی گھنٹہ. 1,000 میل فی گھنٹہ وہ یوں گھوم رہی یوں دوڑ رہی اور یوں ساتھ حرکت رقص بھی کر رہی. تو آپ ایک ایسے لٹو پر بیٹھے ہوئے جو گھوم بھی رہا دوڑ بھی رہا ہل بھی رہا. کبھی اللہ نے محسوس ہونے دیا کیا؟ یہ اپنی بسوں پہ بیٹھے تو کھڑ 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 کر کرتے جاتے ہو سارا وجود ہل جاتا ہے ویگن میں ٹھوستے ہوئے گوجرے جائے یہ پسلی میں درد یہ پسلی میں درد اور اتنی بڑی اللہ تعالیٰ ویگن چلا رہا ہے اور اگر سامنے اسکرین نہ ہو تو ہوا آنکھیں چیر کے رکھ دے. کبھی آپ نے محسوس کیا کتنی تیز رفتار میں ہوا کان لے کیسے اللہ نے روکا ہوئے سارا انجام. پھر اتنی بڑی تیز رفتار گیند پر ہم بیٹھے کیسے ہوئے یہ کیسے بیٹھے ہوئے یہ اڑ نہیں جاتے. ایک دفعہ میں لیٹا ہوا اوپر چھپکلی جا رہا ہے میں نے کہا یا اللہ تیری کیا طاقت ہے تو چھپکلی کو کیسے الٹا چلاتا ہے گرتے ہی کوئی نہیں. تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آیا تو میں بھی تو زمین پہ الٹا ہی ہوں ہم سب الٹے کھڑے ہیں. دیکھو نا یہ زمین ہے یہ میرے پاؤں اور یہ میرا ساتھ سمجھ رہے ہم سب آپ سب الٹے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی باہر نکل جائے تو آپ سب کو وہ الٹا بیٹھا ہوا دیکھے گا. آپ سب چوکڑی مار کے ہوا میں الٹے بیٹھے ہوئے جب آپ چلتے ہیں تو آپ کا سر یوں ہو جاتا ہے سر نیچے پاؤں ادھر آپ اس طرح چل رہے ہیں اس طرح تو پھر مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ مجھے بھی الٹا ہی چلا رہا ہے. چھپکلی بھی الٹی چل رہی مجھے بھی الٹا چل رہا ہوں. یہ چکر کیا ہے کیا چیز ہے جس سے مجھے باندھا ہوا ہے کس چیز سے باندھا ہوا ہے میں ہوا میں اڑ تو نہیں جاتا. وہ اس زمین کی کشش سے ثقل ہے جس کو گریوٹی کہتے ہیں جس نے مجھے پکڑا اور زمین سے چپکا دیا. اب اس مالک الملک کے قربان جاؤ اگر یہ زمین اس حجم سے دگنی ہوتی تو جب میں زمین پہ قدم رکھتا تو پھر اٹھانے کے لیے مجھے ذرا زور لگانا پڑتا چپس کی کشش زیادہ ہوتا. اور اگر یہ 4 بار آتی تو پھر مجھے یوں لگتا جیسے میرا پاؤں کسی گارے میں پھنس گیا ہے اور میں یوں کھینچ کے نکال رہا ہوں. اور اگر یہ 6 گنا ہوگی تو 6 فٹ کے آدمی کا قد چوہے کے برابر ہوتا. تو بیچارے 2 فٹ والے تو نظر کوئی نہ 4 فٹ والے تو نظر کوئی نہ اور ہر چیز کا وزن
6 گنا بڑھ جاتا، وزن 6 گنا بڑھ جاتا اور قدم اٹھانے ناممکن ہو جاتے. اور اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و احسان سے ایسے اندازے کے ساتھ اس کو بنایا کہ قدم آسانی سے جمتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے اور ہمیں بھی پکڑ کے رکھتی ہے. اگر اللہ زمین سے گریوٹی کو نکال دے، گشے سے چکل نکال دے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ سورج کی طرف ہماری زمین سفر شروع کر دے اور اس کی رفتار ہوگی 6 لاکھ میل فی گھنٹہ. 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر طے کرنے کے بعد ہمارا سورج ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے. چند ہفتوں میں یہ زمین سورج میں جا کے ختم ہو جائے گی. یہ ساری باتیں آپ نے سنی. اب یہ آیت سنیں. امن جعل الارض قرارا، بول میرے بندے کس نے تیرے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا؟ اب قرار کا مطلب سمجھ آیا؟ امن جعل الارض قرارا، ہے کوئی تیرے رب کے سوا یہ نظام بنا سکتا؟ وجعل خلالها انہارا، کون ہے تیرے رب کے سوا جس نے دریاؤں کو بہایا؟ وجعل بین البجال لها رواسیا، یہ پناوال کے پہاڑ کس رب نے لگائے؟ تیرے رب کے سوا کس نے ان کو گاڑا؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے اور میٹھے پانی کو کس نے جدا کیا؟ هذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ میٹھا مزیدار، وهذا ملح اجاج، یہ کڑوا کسیلا، وبینہما برزخ لا یبغیان، اور اس کے درمیان میں پردہ کھڑا کر کے اس کو ادھر نہیں جانے دیتا، اس کو ادھر نہیں جانے دیتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہ مع اللہ، اب بھی میرے سوا کسی اور کو مانتے ہو، اب بھی یہ کہتے لو کہ اللہ کافی نہیں ہے، اللہ ہمیں کافی نہیں ہے. علیہ اللہ بکاف عبدا، اے میرے بندے میں تو تمہیں اکیلا ہی کافی تھا، تو پتہ نہیں کہ چکروں میں پڑ گیا. تو بھائیو، یہ اللہ جو اس ساری کائنات کا حاکم بادشاہ ہے، بغیر شراکت وزارت، نہ اس کا کوئی وارث، نہ وہ کسی کا وارث، نہ اس نے کسی سے لیا نہ آگے کسی کو دے گا، نہ کسی سے لیا نہ کسی کو دے گا. متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی کوئی بیوی نہ اس کا کوئی بیٹا. لیس معہ الہ یخشی، کے مقابلے میں کوئی اور الہ کوئی نہیں. ولا رب یرجا، اس کے مقابلے میں کوئی رب کوئی نہیں. ولا حاجب یرشا، بڑے افسروں کے ٹوٹ ہوتے ہیں، جو بڑے افسر ہوتے ہیں انہوں نے ٹوٹ چھوڑے ہوتے ہیں، جو رشوتیں لے کر پھر آ کے بیچ میں واسطہ بن کے کام نکلواتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تیرے رب کا کوئی ٹوٹ کوئی نہیں ہے. جہاں آپ چھپاؤ گے یا اللہ کہو گے وہیں لبیک آ جائے گا. جہاں کہو گے یا اللہ وہیں کہے گا لبیک میرا بندہ. پھر وہ یہ بھی نے کہا کہ آئے ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے متقی بلائے تو میں کہتا ہوں لبیک. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر میری پکار، اگر اپنی پکار کوئی میری لبیک کو سننا ہے تو مضطر بن کے دعا مانگو. مضطر بے قرار ہو کے مانگو. یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے. اللہ نے تقوی کی شرط نہیں لگائی، نمازی کی شرط نہیں لگائی، روزے دار کی شرط نہیں لگائی، عالم کی شرط نہیں لگائی، سید قریشی کی شرط نہیں لگائی. مضطر بے قرار، جو میرا بندہ بے قرار ہو کر کہے گا یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں فوراً کہوں گا لبیک یا عبد. ہم مضطر نہیں ہوتے. ہمارے جو امام مساجد میں انہوں نے چند دعائیں یاد کی ہوئی ہیں، وہ ایسے غفلت سے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں اور اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. پیچھے جو ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں آمین آمین، کتے کڑیاں کڑی اندر آمین 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 آمین. تو بھائی یہ دعا کون سنے گا؟ مضطر بے قرار ہو کر مانگو تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. بے قرار ہو کے مانگے اللہ فریاد کو پہنچتا ہے. تو وہ اللہ جو اس بحر و بر کا مالک ہے بھائی، وہ ہمیں بات سمجھ آتا ہے. ما یفتح اللہ للناس من الرحمہ، میرے بندو اگر میں ملک و اہل والوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دوں فلا ممسک لہا، تو کوئی ایٹمی طاقت سے روک لیں گی. وما یمسک، اور اگر میں بند کر دوں فلا مرسل لہ من بعدہ، تو کوئی پھر ہے کھلوا لے، کوئی ہے کھلوا لے. یعنی مضمون دوسری آیت کے ساتھ یمسسک اللہ بضر، میرے بندو اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈال دوں، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈال دوں فلا کاشف لہ الا ہو، تو ہے کسی دنیا میں یہ طاقت کہ تمہاری مصیبت کو دور کر کے دکھا دے؟ نہیں رزق بخیر. اور اگر نئی بھلائی کا ارادہ کر لوں فلا راد لفضلہ، پھر سارا جہان بھی مل جائے تو میرے فضل کو روک نہیں سکتا. اب بات اللہ پہ آ گئی. اگر اللہ ارادہ کر لے کہ بھائی میں نے مسلمانوں کو عزت دینی ہے اور ان کے مسئلے حل کرنے ہیں،
اجتماعی بھی، انفرادی بھی، قومی بھی، ملکی بھی، عالمی بھی. تو پھر ایٹمی طاقتوں میں یہ جان نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ٹکر لے سکے. اور اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ میں نے نہیں حل کرنی ہے یہ، تو پھر یہ بہتا ہوا دریا، یہ کون سا دریا ادھر قریب بہتا ہے؟ یہ جہنم کا بہتا ہوا دریا اگر سونا چاندی بن کے بہنے لگے اور آپ بالٹیاں بھر بھر کے اپنے گھروں میں لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ حالات کے بننے کا نہ ہو تو اللہ کی قسم ہمارے حالات نہیں بن سکتے، ہمارے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. بات اللہ کے ساتھ ہے. اللہ چاہ لے تو مجھے کرنا ہے، اس نے چاہا میں نے مریم کو بیٹا دینا ہے، مجھے مریم کو بیٹا دینا ہے. اب حضرت مریم کھڑی ہے نہانے کو، پھر تم جبریل آ گئے، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ، کون ہے تو؟ گھبرا نہیں، میں انسان نہیں ہوں، انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا کرنے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، تیرا اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے. وہ کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ انا یکون لی غلام، بھلا مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی کوئی نہیں ہوئی کہ مجھے کوئی حلال ہاتھ لگے، ولم اک بغیا، اور میں آوارہ لڑکی نہیں ہوں کہ میں خدا نخواستہ بری راہوں کو چل پڑوں. اور بیٹا ہونے کا ایک حلال راستہ ہے وہ میرا ہے نہیں، اور دوسرا حرام راستہ ہے وہ میں کر نہیں سکتی. تو انا یکون لی غلام، بھلا مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگے قال كذلك قال ربك هو علي هين، اے مریم تیرا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ابھی کر دیں گا ابھی. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. ابھی ہو جائے گا. اب وہ آگے بڑھو، پیچھے بڑھو آگے آئے اور ان کو یہاں کو پکڑا، دیکھیں یہاں سے جسم کو ہاتھ نہیں لگا، ادھر پھوٹے پھر 9 مہینے کا حمل پیٹ میں کیا ہو. فَحَمَلَهُ لفظ فا، پھر فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر فا، فَأَجَاءَهَا الْمَقَامُ، پھر فا، 3 دفعہ فا فا فا. فا کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کام آنن فانن ہوتا چلا گیا. پھونک پڑی، حمل چھڑا، داد دے ہوا، ایک جھنڈ میں یہ بچہ پیدا ہو گیا. اب جہاں روک لیا. اب اللہ یہ چاہ لے کہ مجھے امت کی تقدیر بدلنی ہے تو کوئی روک لے گا؟ دنیا روک لے گی. معلوم ابھی اللہ چاہ رہا تو کیوں نہیں چاہ رہا؟ سبب کو تلاش کریں، کیوں نہیں چاہ رہا؟ ایک عرب مسلمان نے، اور ہمارے نبی کا فرمان ہے 12,000 مسلمانوں کو شکست نہیں ہو سکتی کمی کی وجہ سے. تو بھائی سبب تو ہمارے یہاں تو موجود ہے. ایک حدیث اللہ کے نبی کی سناتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت حضرت علی سے، جب حکومت کے افسران حکومت کا مال کھا جائیں گے، یہ اس کا ایک مطلب ہے. دوسرا مطلب، جب پیسہ چند ہاتھوں میں چمٹ جائے گا، اس کا کیا مطلب؟ جب سودی نظام پہ تجارت چلتی ہے تو خود بخود پیسہ چند انسانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے اور چند سیٹ بن جاتے ہیں، باقی فقیر بن جاتے ہیں. تو جب میری امت میں یہ ہوگا، یہ ہو رہا ہے. اچھا، والامانت مغنما، امانت لوگ کھا جائیں گے، یہ بھی ہو رہا ہے. والزکات مغرما، زکات دینے والے کو ہی رہے گا، یہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اچھا، وتعلم من غیر الدین، لوگ علم دین حاصل کریں گے آخرت کے لیے نہیں، دنیا کے لیے. میں تو مدرسوں کو پڑھا ہوا ہوں، مدرسوں میں پھرا ہوا ہوں، تو یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ تو علم من غیر الدین، علم دین تو سیکھ رہے لیکن نہ اللہ مطلوب ہے، اللہ کا رسول، نہ آخرت. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، سارے نہیں، جب ایسا ہونے لگ جائے گا، 5 انگلیاں برابر نہیں. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کے فرمان بردار ہو جائیں گے. وَأَطَاعَ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. یہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اچھا، وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے، آؤ جی آؤ جی. وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر جائیں گے، کوئی کام نہ بتا دے، ابا کوئی کام نہ کہہ دے، باپ کو دھکا دیں گے، دوست کو قریب کریں گے. یہ بھی ہو رہا ہے. وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار نافرمان شخص ہوگا. وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، نہ اہل نکھٹو. یہ بھی ہو رہا ہے. وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی. یہ بھی ہو رہا ہے، تو بڑے دکھ درد سے کہنے کی بات، لیکن ہو رہا ہے. مسجدوں میں لڑائیاں، مسجدوں میں جھگڑے. یہ ہماری مسجد
یہ تمہاری مسجد، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور جس ممبر سے محبت کے پھول برسائے جاتے تھے اس کے ممبر سے نفرت کی آگ بھڑکائی گئی. وارتفعت الاسواق فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں. ورہنت القینات والمعازف، گانے والیاں معزز ہو جائیں گی، گانے والی گلوکارہ عورتیں وہ محترم ہو جائیں گی، ان کو اعزاز ملیں گے، ان کو عزت ملے گی. والمعازف، اور گانے کے آلات عام ہو جائیں گے، گانا بجانا گھر گھر سے آوازیں آئیں، گھر گھر سے آوازیں آئیں. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو سلام تو کریں گے، دل میں بغض رکھیں گے، اوپر سے سلام کریں گے. یہ بھی ہو رہا ہے، پچھلا بھی ہو رہا ہے. گانا بھی عام، مسجد میں کھڑے ہوئے گانے کی آوازیں آ رہی ہیں، مسجد کی دکانوں میں ٹیپیں لگ رہی ہیں، وہ یہ کیسٹیں، گانوں کی کیسٹیں میں دکان مسجد کی کرائے پر چڑھی ہوئی اور اندر میں بیٹھنے والا وہ گانوں کی کیسٹیں بیچ رہا. اجلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں. اور کیا ہوگا؟ لبس الحریر، مرد ریشم پہنیں گے. اور کیا ہوگا؟ شربت الخمور، شراب عام ہو جائے گی. اور کیا ہوگا؟ لعن آخر هذه الامت اولها، اس امت کے پہلے لوگ، پچھلے لوگ پہلوں کو برا بھلا کہیں گے. ان 15 باتوں میں کوئی چیز ہے جو نہ ہو رہی ہو. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی کا فرمان ہے. اللہ کے نبی سے نقل کرتے ہیں کہ جب میری امت ان کاموں میں مبتلا ہو جائے گی تو اللہ ان پر فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، ہواؤں کے رنگ بدل جائیں گے، موسم کے خلاف ہو جائیں گے، ہوائیں سرخ ہو جائیں گی. وَزَلْزَلَةً، اور زلزلے آئیں گے. وَقَذْفًا، آسمان سے پتھر برسیں گے. وَمْخَطًّا، زمین میں دھسا دیے جائیں گے. وَآيَاتٌ مُتَتَابِعَاتٌ، اور اوپر نیچے عذاب آئیں گے. کس وجہ سے؟ ان اعمال کی وجہ سے. اب کیا کیا جائے کہ اللہ کے عذاب کے فیصلے ٹل جائیں اور رحمت کے فیصلے اتر جائیں؟ اس کے لیے ہے کہ بھائیو جو ہم غلط زندگی میں سے گزر دیں اس سے توبہ کی جائے. یہ توبہ ذاتی طور پہ کرنے کا کام ہے، حکومت نہیں کروا سکتی. چلو حکومت باہر دکانیں بند کرا دے گی نماز پر، اور وہ گانوں کی کیسٹیں بند کرا دے گی، سینمے بند کرا دے گی. اندر گھروں میں ماں کی خدمت کون کروائے گا؟ باپ کے سامنے ادب سے کھڑا ہونا کون سکھائے گا؟ ماں کے سامنے اٹھ بھی نہ کرے، یہ کون سی حکومت سکھائے گا؟ بازار میں چلتے ہوئے نظریں جھکا کے چلے، یہ کون بتائے گا؟ گرمی کے روزے میں چپکے سے پانی پی لے تو کون روکے گا؟ بے وضو آ کے نماز پڑھ لے تو کون روکے گا؟ تو بیٹی تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، یہ کوئی جماعت نہیں. یہ اس بات کی محنت ہو رہی ہے کہ امت جن گناہوں میں پھنس چکی ہے ان سے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. رجوع کے لیے اب راستہ کون سا ہے؟ اب یہ میں اگلی بات ایک بات میرے ختم ہو کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے تو کام بنے گا. میرے رب کی قسم اس کے بغیر نہیں بنے گا. اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے؟ ایک تو پچھلے پر توبہ. اب آگے بڑھنے کا کیا راستہ ہے؟ وہ کلمے کا دوسرا ہے. میں نے بھی لا الہ الا اللہ کا تھوڑا سا آپ کے سامنے مضمون پیش کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کا دوسرا جز. یہ آپس میں جیسے جڑا ہوا ہے، یہ ایسے جڑا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پہ بلایا تو بتاعت ہوا تم قصر نکالوں. ام ثانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن، ان کے ہاں عرض فرما رہے تھے کہ جبریل ہے کہ یا رسول اللہ آسمانوں پہ انتظار ہو رہا ہے اور اللہ نے آسمانوں کو سجا دیا کہ ہمارے حبیب آ رہے ہیں، استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ. وہاں سے لیا گیا، حکیم میں لایا گیا، سینہ مبارک چھوڑ دیا گیا. نور سے بھرا ہوا ایک دشت تھا اور ادھر زمزم سے بھرا ہوا ایک دشت تھا. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے تو بعض دفعہ مجھے اندر لے جاتا ہے، جب وہ دل کا آپریشن کر کے باہر لاتے ہیں تو دل کا خوف آتا ہے. تو ہمارے نبی کے دل کا آپریشن ہو رہا ہے، جبریل نے یوں کیا، سینہ چاک ہو گیا اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دل باہر نکال لیا اور آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور پھر زمزم سے دھویا اور اس میں سارا نور بھر گیا. پھر اس کو فٹ کیا گیا، سیا گیا، نہ کوئی ٹانکا، نہ کوئی سلائی اور نہ کوئی اس کا زخم کا نشان. یوں کیا، سینہ مبارک پر ایک باریک نشان بھی نہیں تھا کہ یہاں سے کوئی چیز چاک ہوئی ہے. براق پہ بٹھایا گیا، وہ کودنے لگا تھا. تجھے خبر ہے کائنات کی افضل ترین ہستی تجھ پہ سوار ہے. وہ پسینے ہو گیا. بیت المقدس پہنچایا گیا، براق کو باندھا گیا، نماز پڑھی. وہاں سے پہلا آسمان آدم علیہ السلام کو استقبال کے لیے حکم دیا گیا، انہوں نے آگے بڑھ کے استقبال کیا. پھر دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر ساتویں آسمان پر جب یہ نبی آتے تھے
جب یہ دروازہ کھلتا تھا تو نبی سامنے کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے مرحباً بالنبی الصالح، مرحباً بالاخ الصالح، نیک نبی آ گئے، نیک بھائی آ گئے، مرحبا مرحبا۔ جب ساتویں آسمان پر پہنچے جہاں بیت المعمور ہے تو وہاں استقبال کو بنی گا، ایسے بیت اللہ اس کا طواف ہو رہا، سفید کر دی، ایسے کہاں بیٹھو ایسے ایک بار میں یہاں سے بڑھ لے گا، ایسے بیٹھ گوٹ مار کے بیت اللہ کی دیوار پہ دیکھ لے، وہ بیت اللہ جو اتار میں آسمان اور اس طرح تھا، وہ نہیں اٹھے۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ تو آپ خود آگے بڑھے گئے، یہاں خود آگے گئے، جب آپ قریب پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ سارے نبی تو کہتے تھے نا ہمارے نیک بھائی آ گئے، نیک بھائی آ گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا نیک بیٹا آ گیا، میرا نیک بیٹا آ گیا، میرا نیک بیٹا آ گیا، مرحبا بالابن الصالح، مرحبا بالابن الصالح، مرحبا بالنبی الصالح۔ بولا سدرۃ المنتہا آ گیا، بولے سے آگے جو گیا جل کے راک ہوا، میں اوپر نہیں جا سکتا، آپ جانے آپ کا رب جانے۔ اوپر جو سفر ہوا ہے یہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان راز ہے، جس کے آپ نے خود بھی پردہ نہیں اٹھایا، بہت تھوڑا سا بتایا، بہت تھوڑا سا بتایا۔ وہاں تو اوپر کا سفر شروع ہوا، کیسے ہوا، کیسے گئے، کس طرح گئے، اللہ اور کے محبوب کے درمیان کے یہ چھپے ہوئے راز نے۔ آپ کے دروازے کھلے، پہلی ہستی نے جن کے لیے عرش کا در کھل گیا، عرش کے اوپر پہلی ہستی نے جن کے قدم پڑے، پھر عرش بھی آپ کی گرد راہ بن گیا اور پھر راستے کی چیز بن گیا۔ عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے تھے، وہ بھی سارے اللہ تعالی نے اٹھا کر اپنا آپ ظاہر کر دیا، اور اتنا قرب دے کر پھر اللہ نے کہا ادنو منی، اور قریب ہو جاؤ، ادنو منی، اور قریب ہو جاؤ۔ فکان قاب قوسین او ادنا، وہ فاصلہ اتنا سمٹتا گیا۔ اب یہاں بہت سی باتیں ہوئی، بہت سی باتیں، ان میں ایک بات ہوئی، یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحديد وسخرت لسليمان الرياح وأحييت لعيسى الموتى۔ یا اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، سلیمان علیہ السلام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا مطلب؟ قرآن میں اللہ نے اس کو یوں بیان کیا، آمنوا باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، من يعص الله ورسوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول، من يطع الله ورسوله براءة من الله ورسوله، اذان من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، من يحادد الله ورسوله، من يشاقق الله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا نمونہ آپ کو بتایا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے ساتھ اس طرح جوڑ دیا کہ یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ آدم علیہ السلام کی جب روح پڑی اور پہلی نظر عرش پہ پڑی تو لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب جنت میں داخل ہوئے تو جنت کے دروازے پر دیکھا لا الہ الا اللہ رسول اللہ۔ جب جنت میں داخل ہوئے تو ہر پتے پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب جنت ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ۔ وہ حیرانوں کو سوچو کون ہے جو مجھ سے بھی پہلے رسالت کے جس کے اعلان ہو رہے؟ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد۔ ابھی آدم علیہ السلام کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی، اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا۔ تو اب ہمیں راستہ مل گیا، راستہ مل گیا اللہ تک پہنچنے کا۔ قریشی کے لیے، سید کے لیے، آل رسول کے لیے، مراسی کے لیے، چرسی کے لیے، افیونی کے لیے، مسلم کے لیے، کافر کے لیے، دہریے کے لیے، عورت کے لیے، مرد کے لیے، فرما بردار نہ فرمان، ایک راستہ مل گیا اللہ تک پہنچنے کا۔ اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا، ہمیں راستہ مل گیا، راستہ مل گیا اللہ تک پہنچنے کا۔ قریشی کے لیے، سید کے لیے، آل رسول کے لیے، مراسی کے لیے، چرسی کے لیے، افیونی کے لیے، مسلم کے لیے، کافر کے لیے، دہریے کے لیے، عورت کے لیے، مرد کے لیے، فرما بردار نافرمان، ایک راستہ مل گیا اللہ تک پہنچنے کا، وہ محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اتباع، آپ کے قدم و قدم چلنا، وقت قدم و قدم چلنا۔ ویسے جو ربیع الاول اور ہمارے ہاں تو 11 ہے، عرب میں تو آج 12 ہے، وہاں تو ایک دن پہلے ہے، وہاں تو آج بھی وہ مبارک رات ہے جس کی صبح اس عالم کو یہ شرف ملا اور یہ عزت ملی۔ بارات بغیر دولہا کے چل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے 12 کی صبح کو کائنات کا دلہا بھیجا، کائنات کا سردار بھیجا،
عالم کو عزت ملی، عالم کو شرف ملا، عالم نورانی ہوا آپ کی آمد سے، آپ کے وجود مبارک سے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذریعہ ہے اللہ کی ذات تک پہنچنے کا اور جڑنے کا۔ کسی نبی کی تاریخ پیدائش محفوظ نہیں، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی تاریخ پیدائش ایسے محفوظ نہیں جیسے اس در یتیم کی تاریخ پیدائش محفوظ ہے۔ 12 ربیع الاول پیر کا دن، یہ تو عام مشہور ہے، میں ساتھ اس کی انگریزی تاریخ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ 22 اپریل 571 عیسوی، 22 اپریل 571 عیسوی۔ آپ کو اپنے مہینے کا بھی بتاتا ہوں، جیٹھ ماہ ہے نا ہمارا یہ تو یہ نا ہندوستان کے سن بدرو جیٹھ ماہ تو یکم جیٹھ 628 بکرمی، یکم جیٹھ 628 بکرمی، 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول عام الفیل، جس سال ابرہہ کا لشکر ہلاک ہوا اس کے 6 مہینے کے بعد 12 ربیع الاول صبح کے 4:45 پر آپ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ اور کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے لیے اتنی تحقیق موجود کوئی نہیں ہے۔ یہ 2 جہان کا سردار، اور اس زمانے میں گھڑیاں نہ گھنٹے، نہ کوئی دن تاریخ یاد کرنے کا اہتمام کرتا تھا۔ کس ذات نے، کون رب، کس رب نے یہ نظام چلایا کہ اس یتیم پر تو کسی کی نظر ہی نہیں پڑ رہی، اور انہوں نے چھوڑ دیا کیا لیں گے، کیا کریں گے لے جا کر، باپ تو ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا، ہمیں نہیں چاہیے، اور دائی حلیمہ بھی چھوڑ کے چلی گئی، کچھ نہیں ملے گا، کیا کروں گی لے کر۔ لیکن پیدائش، یہ تو میں نے آپ کو وقت پیدائش بتایا، پھر پیدائش بڑی عجیب ہے کہ جہاں پیدا ہوئے ہر بچے کی ناک اور ماں کی یہاں سے جڑی ہوتی، معلوم ہے اس کو کاٹا جاتا ہے، پھر وہ بغیر ختنے کے ہوتا ہے تو اس کا ختم کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی ولد مختوما مقطوع السرہ، ہمارے نبی جب پیدا ہوئے ان کی ناک کٹی ہوئی تھی اور ختم ہوا تھا، سمجھے۔ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ کی غلاظت لے کے آتا ہے، لیکن جب ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے جسم مبارک پر ایک ذرہ اندر کی غلاظت کا نہیں تھا، جیسے اندر سے جنت کی حوروں نے دھو کے باہر پہنچا دیا ہو۔ جب ایسے پھرے ایک دم اپنا یوں سر اٹھایا، سر اٹھانا تھا تو ایک نور کی جھٹکا ہوا، نور کی چمک اٹھی، اور حضرت محمد نے شام، ایران، یمن اور ہیرا تک کی کائنات کو دیکھا، مشرق اور مغرب حضرت آمنہ پر روشن ہو گیا۔ پھر عربوں میں دستور تھا جو بچہ رات کو پیدا ہوتا یعنی اندھیرے میں تو اس کو دیکھتے نہیں تھے، کہتے تھے نظر لگ جاتی، تو کیا کرتے تھے ایک ہانڈی اس کے اوپر ڈال دیتے تھے، ہانڈی بڑی ساری ہانڈی، اس میں سے سوراخ ہوتے تھے، بھائی ہوا بھی آتی رہے، اور وہ پھر صبح جب سورج نکلتا پھر اس کو اٹھا کے دیکھا جاتا۔ تو حضرت آمنہ نے دستور کے مطابق ہانڈی کو اوپر رکھ دی، ہانڈی کا رکھنا تھا کہ ٹھک کی آواز آئی اور ہانڈی کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ادھر گر گیا ایک ادھر گر گیا۔ وہ حیران ہوں یہ کیا چکر ہے، ان کو اٹھا کے گود میں لے لیا، جب گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹ گئی اور ایک بادل سا گھر کے اندر داخل ہو گئے، گھر کے اندر، اور ایک اس بادل کے اندر میں سے ایک آواز آئی، فغشیتہ وغیبتہ، حضرت آمنہ کو اس بادل میں تھوڑی دیر کے لیے یوں لگا کہ جیسے میرا لال میری گود میں نہیں ہے، گود خالی محسوس ہوئی، بالکل خالی محسوس ہوئی، اور اس بادل میں سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ سارے جہان کو اس کی ذات، صفات اور نام کا پتہ چل جائے۔ وَأَعْطِهُ خُلُقَ آدم، اسے آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، وَمَعْرِفَةَ شیث، اور شیث علیہ السلام کی معرفت دو، وَشَجَاعَةَ نوح، نوح علیہ السلام کی بہادری دو، خلت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، وَاسْتِسْلَامَ اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، وَفَصَاحَةَ صالح، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، وَحِکْمَةَ لوط، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، ورضا اسحاق، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، وبشرى یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، وجمال یوسف،
یوسف علیہ السلام کا حسن دو وشدت موسیٰ. اور ایک بات بتاؤں، حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا اور مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے دل چیر کرا دیتی. شدت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی شدت دی جائے. جہاد یوشع علیہ السلام کا جہاد دیا جائے. حب دانیال علیہ السلام کی محبت دی جائے. ووقار الیاس علیہ السلام کا وقار دیا جائے. لحن داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان دی جائے. قلب ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے. طاعت یونس علیہ السلام کی اطاعت دی جائے. عصمت یحییٰ علیہ السلام کی پاکدامنی دی جائے. وزود عیسیٰ علیہ السلام کا زور دیا جائے. وَأَغْنَقُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام انبیاء کے اخلاق اس بچے کو عطا کیے جائیں. یہ پیدا ہو گئی، اتنا اعزاز ہو رہا، پیدا ہو گئی، تمام نبیوں کے اخلاق بھر دیے گئے. پھر اس کے اوپر سید القونین اور اس کے اوپر ختم نبوت اور اس کے اوپر حبیب اللہ کے اضافے ہوئے اور رحمت للعالمین کے اضافے ہوئے اور رسول للناس فی رسول اللہ علیکم جمیعا کے اضافے ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانے کہ اللہ کے نبی کا کیا مقام ہے. میرا رب کی قسم نہ میں کچھ بتا سکتا ہوں، نہ ابھی بتانے والے ہر جگہ سیرت کے جلسے ہو رہے. وہ سمندر سے قطرہ بھی نہیں کم کر سکتے، سمندر سے قطرہ پھر بھی کم ہوتا ہے. ہم اپنے نبی کی شان، عظمت اور بڑائی میں سے ایک قطرہ بھی نہیں بیان کر سکتے. ساری دنیا کے صنافہ اکٹھے ہو جائیں، ناخواں اکٹھے ہو جائیں، خطیب و خصی اکٹھے ہو جائیں، دین و بلیغ اکٹھے ہو جائیں، اللہ جانے اس کے محبوب کے مقام کو اس کے سوا ہم نہیں پہچان سکتے اور جان سکتے اس کے مرتبے اور مقام کو. یہ تو خالی پیدا ہوتے ہی آپ کے ساتھ اللہ پاک کا خصوصی معاملہ ہوا. پھر جب عورتوں نے انکار کر دیا تو دائی حلیمہ کہنے لگی خالی گود جانا ٹھیک نہیں لگتا، ساتھ لے جاؤں. واپس آ گئی. اب دے دو بہن، چلو نیکی صحیح. جو ہی گود میں لیا تو حضرت دائی حلیمہ کا کی چھاتیاں خشک تھیں، فوراً دودھ ابلنے لگا، دودھ بھر گیا. ایک چھاتی کا پلایا، دوسری چھاتی کی طرف پلانے لگی تو آپ نے منہ بند کر لیا کہ دوسرا بھائی ہی تھا، دوسرا بیٹا تھا حضرت دائی حلیمہ کا، وہ بھی دودھ پیتا نہ. تو غیر سے اس بچپن میں بھی وہ نبوت کا شعور ہے، وہ نبوت کا جھنڈا بلند ہے کہ اب بھی میں نے عدل ہی کرنا ہے، ادھر سے دودھ نہیں پیا. اور جب کہنے تک پہنچی تو ان کی اونٹنی کا دودھ خشک ہو چکا تھا. اور کہ دیکھا کہ اس کے تھن بھرے ہوئے. حیران جب گدھی کے سوار ہوئی اور چلنے لگی تو گدھی مریض تھی، بالکل مریض. اور ان کے قبیلے کی عورتیں ایک دن کا سفر کر چکی تھی. وہ ایسی تیز رفتار ہوئی کہ قبیلے کی عورتوں کا کاٹتی ہوئی آگے چلی گئی. تو وہ بنو سعد کی عورتیں کہنے لگی حلیمہ کیا تیری سواری بدل گئی؟ کہ نہیں، میرا سوار بدل گیا ہے، میرا سوار بدل گیا. حضرت عباس نے عرض کیا رسول اللہ مجھے بچپن میں پتہ چل گیا تھا آپ کی شان بلند ہو. آپ نے کہا وہ کیسے؟ کئی دفعہ آپ لیٹے ہوئے تھے، چھوٹا بچہ ایسے ہاتھ مارتا ہے، پاؤں مارتا ہے، تو کہ اوپر چودھری کا چاند تھا، تو جب آپ ہاتھ یوں کرتے تھے تو چاند آپ کے ہاتھ کے حرکت کے ساتھ یوں ہو جاتا تھا، اور جب آپ یوں کرتے تھے تو چاند یوں ہو جاتا تھا، جب یوں کرتے تھے چاند ایسے ہو جاتا تھا. تو میں حیران پریشان دیکھ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، ادھر چاند یوں کر رہا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کان القمر یناغینی ویحاکینی ویمنعنی من البکاء، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، مجھے کہانیاں سناتا تھا اور مجھے لوریاں دیتا تھا اور مجھے رونے سے روکے رکھتا تھا. یہ بچپن ہے، یہ بچپن ہے، یہ دنیا کی آمد ہے، یہ دنیا کی آمد ہے. 12 برس کی عمر میں بحیرہ راہب نے جب قافلہ دیکھا قریش کا تو اس کی نظر پڑی، کہنے لگا تم سب کی دعوت ہو گئی. دیکھا تو غائب، تو کبھی پھر غائب ہے کہاں، ایک بچہ کوئی نہیں، اور اس کو تو بلاؤ اسی وجہ تمہیں کہاں سے چلا وہ نہ تو تمہیں کہاں خوش تھا. جب آپ تشریف لائے تو سایہ ختم ہوا، سارے لوگ سائے میں بیٹھے تھے، آپ ایسے دھوپ میں بیٹھے، دھوپ میں بیٹھے تو چند شاخوں نے بھاگ کر اس پر ان سایہ کر دیا. نباتات آپ کی نبوت پر گواہ ہیں، نباتات آپ کی نبوت کو جانتے ہیں، آپ کی نبوت پر گواہی دے رہے. آپ پتھر کے پاس سے گزرتے، پتھر میں سے آواز آتے السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ باہر نکلے استنجے کے لیے
تو جھاڑیاں چھوٹی چھوٹی تھی، پردہ کوئی نہیں تھا جن میں ہوتا. تو آپ نے جابر سے کہا جابر ان جھاڑیوں سے کہا اللہ کے رسول کے لیے پردہ بناؤ. جابر جا کر بولے تو ایک جھاڑی ادھر سے آئی، ادھر سے آئی، ادھر سے آئی، ادھر سے آئی، ساری جھاڑیوں نے مل کر ایک پردہ بنا دیا. اور جب آپ کھڑے ہوئے تو ہر جھاڑی لوٹ کے واپس اپنی اپنی جگہ پر چلی گئی. یہ نباتات کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے. پھر آپ خطبہ دیا کرتے تھے کھڑے ہو کر. ایک وہ تھا ستون، ایک وہ تھا کھجور کا تنا، اس پر ٹیک لگا کے. مجمع زیادہ ہو گیا، ممبر بنایا گیا. ادھر یہاں سے تشریف لائے، جمعے کا دن ہے، یہ کھجور کا تنا، یہ ممبر. آپ یہاں سے آئے، ایک قدم کھجور اس پر ممبر پر لکھا تھا کہ یہ جو کھجور کا تنا تھا اس نے زور سے چیخ ماری اور زور زور سے رونے لگا. آپ نے تو پیچھے مڑ کے دیکھا اس کو لوٹ رہا ہے اور اس کو ایسے آپ نے سیدھے ہاتھ سے یوں ایسے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا. پھر اس سے آپ سرگوشی کرنا کیوں ہو تو چپ ہو جا، میں جنت میں تجھے درخت بنا دوں گا اللہ تعالیٰ سے، جنت کی طرح میوے کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ مجھے لگا ٹھیک. اور وہ روتے 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 چپ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک میری جدائی پہ مسلسل روتا رہا. حضرت حسن بصری جب یہ حدیث بیان کرتے تو بہت رویا کرتے، کہتے لوگ بے جان درخت کے تنے جس کے فراق میں روئیں، تم بھڑکتے دل رو کر دکھ کے فراق میں نہیں روتے ہو. اللہ سے جڑنے کا راستہ، اللہ سے جڑنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات، آپ کی ذات بابرکات. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا نصب دیا. میں ہر جگہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی کی کیا ہستی ہے. مجھے اپنے پردادے کا نام تو آتا ہے، اس کے اگلی کا مجھے نہیں پتا. نہیں، میرے پردادے کا نام کیا تھا وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن اس کے باپ کا نام کیا تھا اس کا مجھے کوئی نہیں پتا. اور مجھے نانے کے نام کا تو پتا ہے، لیکن میرے پڑنانے کا کیا نام تھا مجھے کوئی نہیں پتا. ایسے ہی ہم سب کا حال ہے. دادے دادی کو جانتے ہیں اور دادا کو دادی کون جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نسب کو اس طرح محفوظ کیا ہے کہ ہمارے نبی سے لے کر آدم علیہ السلام تک 10,000 سال ہیں اور 80 واسطے ہیں. کسی ایک جگہ بھی آپ کے باپ دادا پردادا میں سے کوئی غائب نہیں. انجیل دو ہیں، دو انجیل جو آج کل پڑھی جا رہی، ایک ہے لوکا، ایک ہے متا. لوکا حواری تھا اور متا بھی حواری تھا. اصل میں یہ اس کے جو نوٹس ہیں وہ انجیل ہے. جو لوکا نے اپنی یادداشتیں لکھی عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان، اس کو انجیل سمجھا جا رہا ہے. وہ انجیل تو گئی جو اللہ نے آسمان سے اتاری تھی، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ موجود ہے. تو جو لوکا کی انجیل ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ صرف داؤد علیہ السلام تک ہے، آگے نہیں ہے. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام میں 20 باپ بتاتا ہے، یعنی مریم بن فلاں 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 20 میں داؤد علیہ السلام. اور جو متی کی انجیل ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام تک 11 واسطے بتاتا ہے، 11. تو دو انجیلوں میں 9 کا فرق ہے، 9. اور ہمارے پاس تاریخ ہے، تاریخ پچھلی تاریخ، لیکن اس تاریخ کو بھی اللہ نے کس طرح محفوظ کر دیا کہ ہمارے محبوب سے لے کر آدم علیہ السلام تک ایک باپ بھی کہیں سے نہ مٹا ہوا ہے، نہ گم ہوا ہے، نہ بھولا ہوا ہے. محمد بن عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن شہر بن ملک بن نضر بن کنان بن خزیم بن مدرکہ بن امیراس بن عبد بن نزار بن معبد بن عبدالله بن عبد بن هميشة بن سليمان بن عوس بن بلوز بن جمران بن لبيد بن عوامة بن ناشد بن حزار بن بلغاس بن يدلاه بن نافخ بن جاهم بن ناحش بن ناقي بن هيفش بن عبر بن عبيد بن الدعاء بن حمضان بن شمبر بن يحرم بن يهزن بن يلحم بن إرعوض بن عرجوج بن زيشان بن عيسر بن حقنالة بن إيمان بن مغفر بن ناحف بن ضارع بن شمولي بن مزي بن عوض
بن عروة بن بيغارة بن إسماعيل بن إبراهيم بن عاذر بن عاذر بن عمر بن سروج بن باعث بن عاذر بن رفحشانة بن صمر بن نور بن عمرو بن أبو صالح بن إدريس بن يارا بن مهدي بن كنانة بن عاموش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. یہ ہمارا حبیب ہے، یہ ہمارا محبوب ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سیرت کے جلسے کا موضوع زندگی کا بدلنا ہوتا ہے. صرف یہ نہیں کہ جلسہ کر کے نہ جھوٹا جھوٹ چھوڑے، نہ بے نمازی نماز پہ آئے، نہ ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کی اطاعت کرے، نہ سود کھانے والا سود چھوڑے، نہ ظلم کرنے والا ظلم چھوڑے، نہ جوا کھیلنے والا بوڑا چھوڑے، نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑے. تو میرے بھائیوں سیرت کی یاد کا حق تو ادا نہ ہوا، سیرت کو یاد کرنے کا حق تو ادا نہ ہوا. ہم 12 دن صرف اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، جھنڈے بناتے ہیں، لہراتے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں سو جاتے ہیں جیسے ہمارا نبی سے واسطہ ہی کوئی نہیں. یہ 12 دن کی کہانی نہیں، یہ تو پل پل یاد رکھنے کی کہانی ہے، دم دم یاد رکھنے کی کہانی ہے. سانس اندر آئے اور باہر جائے، اس میں اس کو یاد رکھنے کی داستان ہے. صرف 12 دن کے لیے نہیں ہے. چلو 12 دن کے لیے کر لیتے ہیں، کچھ غنیمت ہے، کچھ پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں زندگی تو بدلتی. زندگی بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں، زندگی بدلنے کا کوئی نظام نہیں. کوئی ایک بھی ملوال میں نماز نہیں بڑھ جاتا، کوئی ایک بھی دعوی نہیں رکھ لیتا کہ میں نے اللہ کے محبوب کی بات سنی بس اب تو میں داڑھی رکھوں گا، پگڑی باندھوں گا، شلوار پہنوں گا، کرتا پہنوں گا، اور میں اپنی دکان میں صحیح تولوں گا، ماں کی خدمت کروں گا، باپ کو ناراض نہیں کروں گا، میری نظر غلط نہیں دیکھے گی، اب میں سود نہیں کھاؤں گا، میں کسی کو ظلم نہیں کروں گا. یہ تو ہوتا نہیں بھائی. بات آتی ہے رواجی بن کے چلی جاتی ہے. کاش زندگیاں بدلتی، فیصلے بدلتے، ارادے بدلتے، اس محبوب کے طریقے پر آتے جس کو اللہ تعالیٰ نے دو جہان کی عزتیں دے کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے ہمارے نبی کی قسم کھائی. وہ کل عامر اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم. کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، ہمارے نبی کو شہر کی قسم کھائی. کما وهذا البلد الامین. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی رسالت پہ قسم نہیں کھائی، ہمارے نبی کی رسالت قسم کھائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم نہیں کھائی، ہمارے نبی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم کھائی. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کے نام سے پکارا، یا آدم، یا داؤد، یا نوح، یا یحییٰ، یا زکریا، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا موسیٰ. یہ اللہ تعالیٰ نے نام لیے ہیں، نام. لیکن ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنہوں کو پکارا ہے، ایک جگہ بھی یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا. ہمیں بھی روکا کہ میرے نبی کو نام سے نہ پکارنا، نام سے پکارنا. یا محمد کہنا بے ادبی ہے. اگر تم نے بات کرنی ہے تو یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو. یا محمد نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اے میرے بندو میں تو رب ہوں، مالک ہوں، وہ میرا بندہ ہے، میں اس کا رب ہوں، اس کا معبود ہوں. میں اس کو یا محمد نہیں کہتا تو تم بھی یا محمد مت کہو. اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے نبی کو کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. ان دو صورت الفاظ سے پکارا. کسی کو لقب سے پکارنا عزت ہے. مولوی صاحب، مولانا صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، حاجی صاحب، سیٹ صاحب، خطیب صاحب، ڈیجی صاحب، ایفٹی صاحب، ایفٹی صاحب، جس کو ہم عزت سے بلاتے ہیں اس کا لقب عزت سے بلانا. ایک حضرت ان مسجد میں بیٹھے تھے، ساتھ حضرت علی بیٹھے تھے. ایک یہودی آیا، کہا جی میرا علی پہ دعویٰ ہے، میرا علی پہ دعویٰ ہے. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا تم یا ابو الحسن، اے ابو الحسن کھڑے ہو جاؤ. یہودی کے بنا تو حضرت علی کے چہرے پر غصے کے آثار. جب وہ دونوں کی بات سنی تو یہودی جھوٹا تھا، اس کا کیس خارج ہو گیا. جب بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا، رسول نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ یہودی کے ساتھ کھڑے ہونے پر ناراض ہو گئے، تیرے چہرے پر غصے کے آثار تھے،
فرمایا نہیں، اس میں نہیں ناراض ہوا، میں اس لیے ناراض ہوں کہ تم نے مجھے ابو الحسن کیوں کہا؟ جب میں مدعا علیہ بن گیا تھا تو تمہیں مجھے علی کہنا چاہیے تھا، ابو الحسن نہیں کہنا چاہیے تھا۔ مجھے اس پہ تکلیف ہوئی ہے کہ تم نے میری جانب لی، میری سائڈ لی، اور جب مدعا علیہ بن جائے تو قاضی کے دل میں ہے کہ کسی کی سائڈ نہ لے، تو ابو الحسن کہنا عزت کی چیز تھی، تم نے مجھے ابو الحسن نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے علی کہنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اپنے نبی کو یا محمد علی کہا، یا احمد علی کہا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ ایک مدثر کا مطلب تو سنتے ہی رہتے ہیں کملی والے، ایک مطلب میں آپ کو اور اضافے کے ساتھ بتاتا ہوں، شاید آپ نے نہ سنا ہو۔ مدثر کہتے ہیں اس پرندے کو جو گھونسلہ بنائے، مدثر اس پرندے کو کہتے ہیں جو گھونسلہ بنائے۔ ہواؤں سے جب گھونسلے اڑ جاتے ہیں، مئی کی ہوائیں چلیں گی تو گھونسلے بکھر جاتے ہیں، تو پرندے پھر تن کا جوڑ کر اپنے گھونسلہ بناتے ہیں۔ پرندے کے اس عمل کو کہتے ہیں تدثیر، اور پرندے کو کہتے ہیں مدثر۔ اب یہ جو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے اے چادر پوش، یہ تو عام مفہوم صاف ہے، لیکن میں ایک اور اس میں خوبصورت مطلب بتا رہا ہوں کہ 571 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے، اور 611 عیسوی اور 22 رمضان المبارک اور پیر کے دن صبح و چاش کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پیغام نبوت بھیجا۔ تو کتنے سال ہو گئے؟ 611 سال گزر گئے، لوگوں کے پاس رہبر کوئی نہیں آیا، حاضی کوئی نہیں آیا، رسول کوئی نہیں آیا، تو ساری دنیا کا جو انسانیت کا گھونسلہ تھا وہ شیطان کی ہواؤں میں تنکا کر کے فضاؤں میں بکھیر دیا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا ساز و سامان ہے۔ ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، اور پھر زندگی کی شام ہر ایک کا مقدر ہے۔ تہہ خاک چلے جانا ہر انسان کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ یہاں آنے کا مقصود دنیا بنانا کمانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ ہمارا امتحان یہ نہیں ہے کہ خوبصورت گھر کس کا، خوبصورت گاڑی کس کی، خوبصورت کپڑے کس کے، خوبصورت کاروبار کس کا، یہ امتحان نہیں ہے۔ یہ تو مچھر کا پر ہے، دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے، سب کچھ بھی مل جائے تو یہ ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہرکلے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ علم جان لو اچھی طرح، فیصل آباد کے ایمان والو، پوری دنیا کے انسانوں جانو، اچھی طرح سمجھو۔ کیا یا اللہ، کأنما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ کھیل تماشا ہے۔ مداری تماشا لگاتا ہے، قریب سے گزرنے والا سمجھدار کہتا ہے یہ مداری نے تماشا لگایا ہوا ہے۔ میدان میں لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں تو سنجیدہ لوگ گزرتے ہوئے کہتے ہیں یہ لڑکے کھیل رہے ہیں۔ یہ سارے فیصل آباد کے آٹھ بازار اور اس کے چوطرف بڑی بڑی ملیں اور بڑی بڑی فیکٹریاں، اور چھوٹے کھوکھے سے لے کر بہت بڑے یونٹ تک، یہ سب کو، اور پھر اس سے تھوڑا اوپر یہ بادشاہیاں۔ ہمارے حکمران تو بادشاہ نہیں ہیں، اور آج کی حکومتیں ہیں ہی کوئی نہیں، حکومتیں تو پہلے تھیں کہ فرعون نے 70,000 بچے ذبح کر دیے، کوئی چوں نہ کر سکتا، ایسے جابر حکمران آئے۔ یہ سب کچھ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکا ہے کسراب بقیعہ، یہ ریت کا پانی ہے۔ تو ہم اللہ کے دربار میں کیسے خوبصورت بن سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں؟
وہ چیزوں سے نہیں، کپڑوں سے نہیں، یہ وجود ہی مٹی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِنْ تُرَابٍ، مٹی، مٹی سے آگے ایک اور گندی شکل، أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، ایک ٹپکتا ہوا گندا پانی۔ تو ہمارا امتحان کیا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میرے بندوں میں دیکھوں گا تم میں زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے، کون کرتا ہے۔ تو ہمارا جو پیپر ہو رہا ہے وہ اس بات کا نہیں ہو رہا کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے، ہمارا پیپر ہو رہا ہے کہ زیادہ خوبصورت کون کرتا ہے، سب سے خوبصورت عمل میں کون لگتا ہے، اور عمل کو سب سے زیادہ خوبصورت کون بناتا ہے۔ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یوسف کا بنانے والا کیسا حسین ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا کیسا حسین ہو، جنت کو بنانے والا کیسا حسین ہوگا۔ تو اللہ پہلے اپنے بارے میں کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ تمہارا رب سب سے خوبصورت خالق، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تمہارا رب سب سے احسن، ایک حسن ہوتا ہے خوبصورت، ایک حسین ہوتا ہے زیادہ خوبصورت، ایک احسن ہوتا ہے سب سے زیادہ خوبصورت۔ انگریزی میں گڈ، بیٹر، بیسٹ، اچھا، بہت اچھا، بہت ہی اچھا، سب سے اچھا، سب سے اچھا نہیں ہے کہ زیادہ کون کرتا ہے، میرا آپ کا پرچہ ہے کہ زیادہ خوبصورت کون کرتا ہے۔ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ پھر اللہ میرے بارے میں، آپ کے بارے میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ میں نے خطبے میں یہ سورت تلاوت کی کہ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تجھ سے زیادہ حسین میں نے کائنات میں کسی چیز کو نہیں پیدا کیا، سب سے حسین کائنات کی مخلوق، آسمان زمین کی مخلوق جتنی اللہ نے بنائی ان میں سب سے حسین اللہ نے کہا اے انسان تو۔ آسمان بڑا ہے، انسان چھوٹا ہے، لیکن حسن و جمال میں انسان آگے ہے، آسمان پیچھے ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس کا حسن پیش کیا جائے؟ کون سے چاند تارے لائے جائیں گے؟ کہاں سے سورج لائے جائیں گے؟ جبرائیل میکائیل کی کیا حیثیت ہے میرے محبوب کے سامنے؟ جبرائیل کا نور تو ایک موم بتی بن جاتا ہے جب محمد مصطفیٰ کے نور سے پردہ اٹھایا جائے گا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میرے بندے تجھ سے زیادہ خوبصورت میں نے کوئی نہیں بنایا، لہذا جب ہم سب سے زیادہ خوبصورت ہیں تو اللہ نے ہمیں دین بھی سب سے زیادہ خوبصورت عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، سب سے زیادہ خوبصورت دین تمہارا ہے اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی گزارنے کا ایک ہی راستہ ہے، اس کا نام ہے اسلام۔ اور اب اللہ کا قانون ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر جس راستے پہ چلو گے قبول نہیں ہو۔ من احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، اسلم، اسلام، اسلم، اسلام، مسلم، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، میرا نام اللہ نے مسلم رکھا، آپ کا نام اللہ نے مسلم رکھا۔ تو اسلام اللہ سب سے خوبصورت، پھر انسان سب سے خوبصورت، پھر انسان کے لیے اسلام سب سے خوبصورت، پھر ساری آسمانی کتابیں خوبصورت، سارے آسمانی صحیفے خوبصورت، لیکن ان میں قرآن، اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ خوبصورت۔ اور پھر قرآن میں سب سے زیادہ خوبصورت سورہ یوسف، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، قرآن سب سے خوبصورت، تورات سے، زبور سے، انجیل سے، صحف سے، صحیفوں سے، کتب سے، کتابچوں سے، قرآن سب سے خوبصورت۔ اور قرآن میں سب سے خوبصورت سورہ یوسف، اور سورہ یوسف میں خوبصورتی کا
مرکزی نقطہ اور خوبصورتی کا مرکز ایک جملہ سارے قرآن کا حسن ایک جملے میں آ گیا، إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ سارے قرآن کا حسن ہے، سارے قرآن کا میک اپ ہے۔ جو صبر تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہا جو پیسے بناتا ہے اللہ اس سے ضائع نہیں کرتا، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے اللہ اس سے ضائع نہیں کرتا، جو بڑے بڑے منصوبے تکمیل تک پہنچاتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ قرآن نزل احسن الحدیث، اسلام احسن الدین۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے بارے میں کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، یہ صراحتاً نہیں ہے، اشارتاً ہے، اس میں اشارہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کی طرف، آپ کی ذات کی طرف۔ تو لہذا یہ احسن کا لفظ اللہ پر، پھر احسن کا لفظ اللہ کے رسول پر، پھر احسن کا لفظ اسلام پر، پھر احسن کا لفظ قرآن پر، پھر احسن کا لفظ انسان پر۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ پھر احسن کا لفظ جنت پر کہ مختلف ٹھکانے ہیں، مختلف شہر ہیں، مختلف ملک ہیں، کچھ خوبصورت ہیں، کچھ بہت خوبصورت ہیں، کچھ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن اے میرے بندو تم نے جنت دیکھی نہیں ہے، میں تمہارا رب تمہیں بتاتا ہوں جنت سب سے خوبصورت ٹھکانہ ہے، سب سے حسین ترین ٹھکانہ ہے۔ اس کے حسن کا اندازہ اتنا لگاؤ کہ ایک ناخن، آپ میرا انگوٹھا دیکھ رہے ہو، ایک ناخن کے بقدر کسی جنت کی چیز کو، کوئی چیز، پانی کا قطرہ، پھول کی پتی، پتنگے کا پر، کوئی چیز، ایک ناخن کے بقدر کسی چیز کو جنت میں سے اٹھا کر اسماعیل مسجد میں رکھ دیا جائے تو یہاں سے لے کر آسمان تک ساری کائنات روشن ہو جائے اور خوبصورت ہو جائے اور خوشبودار ہو جائے۔ جنت کی لڑکی سورج کو چہرہ نہ دکھائے، ہاتھ نہ دکھائے، انگلی نہ دکھائے، سارا کپڑا اوپر لپیٹ کر انگلی کا اتنا حصہ، اس کو پورا، یہ بنان، یہ فنگر ٹپ، اتنا حصہ سورج کو نکال کے یوں دکھا دے تو سورج اس کے سامنے ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ احسن مقیلا، میرے بندو جنت بہت خوبصورت ٹھکانہ ہے، بہت خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کی عورت آسمان پہ بیٹھ جائے، آسمان پہ، آسمان نظر نہیں آتا، یہ نیلا آسمان نہیں ہے، یہ نیلا روشنی کا رنگ ہے، آسمان بہت اوپر ہے، ناقابل دید ہے، آسمان پر بیٹھ جائے اور وہاں سے ایک نظر یوں نیچے دیکھے، پردہ ہٹا کے نیچے دیکھے اور ہماری نظر پار کر جائے، اس کے چہرے کا نور، سورج کی روشنی 7.5 ارب میل میں ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ یہ سورج 7.5 ارب میل میں روشنی پھینکتا ہے، اس سے آگے نہیں پھینکتا۔ 7.5 ارب میل تو کچھ بھی نہیں کائنات کے درمیان۔ جنت کی عورت آسمان پر بیٹھ جائے اور یوں دروازہ کھول کے اپنے چہرے سے نقاب اٹھائے تو اس کے چہرے کا نور زمین تک پہنچے گا اور ساری کائنات کو روشن کرے گا اور تم اسے دیکھ سکو گے، لیکن دیکھتے ہی تمہارے کلیجے پھٹ جائیں گے، تم اس کو حسن سہ نہ سکو گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، تو وہ کیسے خوش قسمت ہیں جن کے ساتھ اللہ ایسی لڑکیوں کا نکاح کرنے والا ہے جن کا دامن زنا سے پاک ہوا، جن کا بول حرام سے پاک ہوا، جن کا پیٹ لقمہ حرام سے پاک ہوا، جن کے ہاتھ ظلم سے پاک ہوئے، جن کے پاؤں غلط راہوں کی طرف چلنے سے پاکیزہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے خوبصورت بیویوں کو چھپایا ہوا ہے کہ ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک اٹھے، سارے جنتی حیران ہو کر دیکھ، جنت خود نورانی ہے، وہ نور پہ نور چھائے گا تو جنتی پوچھیں گے فرشتوں سے یہ نور کیسا ہے، تو فرشتے عرض کریں گے اوپر جنت الفردوس میں کوئی حور
اپنے خامند کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانت کھل گئے، ان دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ ایک قطرہ جنت کے پانیوں کا 7 سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ جنت کی عورت تھوکتی نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم اس کا تھوک تو عیب ہے، وہ تھوکتی نہیں، لیکن اگر وہ منہ میں کچھ کٹھا کرے لعاب اور زبردستی لعاب بنا کر وہ چند چھینٹے سمندر میں پھینک دے تو 7 سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ وہ دوپٹہ یوں آسمان پہ بیٹھ کے یوں لہرا دے، صرف دوپٹے کو یوں لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیلے گی اور ساری کائنات روشن ہو جائے گی۔ وہ مردوں کو پکارے تو وہ لبیک کہہ اٹھیں، وہ زندوں کو دیکھے تو کلیجے پھٹ جائیں، وہ اندھیروں میں کلائی روشن ظاہر کرے تو اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں، وہ 100 جوڑے پہنے تو چاندی کی طرح جسم چمکتا نظر آئے، وہ خامند کی طرف چل کے آئے تو ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ دکھائے، 1,00,000 نخرہ دکھائے، وہ سر کو لہرائے تو اس کے بال بادلوں کی طرح ساری جنت میں پھیل جائیں اور چھا جائیں۔ وہ جو کرتا لباس پہنتی ہے 3 میل میں اس کا لباس گھوم رہا ہوتا ہے، 3 میل کے دائرے میں، 3 میل کے دائرے میں اس کا فراق گھومتا ہے، اور اس کے سر کے بال چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، اور ان بالوں کا ایک گچھا نہیں، چند بال نہیں، ایک بال کاٹ کر اسماعیل مسجد میں ڈال دیا جائے تو ساری کائنات روشن، خوشبودار، معطر۔ کیا ہوا؟ جنت کی عورت کا ایک بال آ گیا ہے، تو جب وہ زلفیں لہرائے گی تو کیا کیا مٹھائے گی۔ بے بنان انتعاتی، کن ہاتھوں کو پھیلا رہی ہے گلے لگانے کے لیے؟ میرے نبی نے فرمایا کن باہوں کو پھیلا رہی ہے، کن ہاتھوں کو پھیلا رہی ہے تمہیں گلے سے لگانے کے لیے کہ ان کی انگلیوں کا ایک پورا سورج کو دکھایا جائے تو سورج غروب ہو جائے۔ تو ابن عباس نے فرمایا جس کے پورے کا یہ حال ہے کہ سورج نظر نہ آئے اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کے چہرے کا جمال کیسا ہوگا۔ اور یہ تو میں عام جنت کی حور بتا رہا ہوں، اور جنت الفردوس کی حور وہ اس سے بہت اعلیٰ ہے، برتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا فرمان ہے جنت الفردوس میں ایک حور ہے، اس کا نام عینا ہے، عینا۔ وہ جب گھر سے نکلتی ہے تو اس کے دائیں طرف 70,000 خادم ہوتے ہیں، بائیں طرف 70,000 خادم ہوتے ہیں، 100 جوڑے زیب تن ہوتے ہیں۔ زندوں کو دیکھے تو مر جائیں، موت مر چکی ہے، اگر موت زندہ ہوتی تو عینا کو دیکھ کر سب کے کلیجے پھٹ جاتے اور لوگ مر جاتے، اور آنکھیں سہار نہ سکتی، دل سہ نہ سکتے۔ وہ 100 جوڑوں میں 1,40,000 خدام میں سر پہ تاج سجا کر جنت کے ریشمی لباس سے اپنے آپ کو سجا کر مہکا کر وہ نکلتی ہے اور پکارتی ہے اور اعلان کرتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر۔ کدھر ہیں تبلیغ کرنے والے؟ کدھر ہیں دعوت کا کام کرنے والے؟ کدھر ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے؟ کدھر ہیں برائیوں کے مٹانے والے؟ وہ تبلیغ جسے تم کہتے ہو یہ تبلیغی جماعت کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو صرف مولوی طارق جمیل کا بیان سننے آئے ہیں، ہم تبلیغ والے نہیں ہیں۔ آئے ہائے، تم نے اپنے اعزاز کو ہی نہ پہچانا، اپنی عزت کو ہی نہ پہچانا۔ کوئی ڈاکٹر کہتا ہے میں ڈاکٹر نہیں ہوں، وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں۔ کوئی جرنیل کہتا ہے میں جرنیل نہیں ہوں، کہتا ہے میں جرنیل ہوں۔ کوئی ذمہ دار کہتا ہے میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں ذمہ دار۔ میں تمہیں کیا بتاؤں یہ کیا تکبر ہے۔ میرا بڑا بیٹا یوسف اب سال لگا رہا ہے، تعلیم سے فارغ ہو کر اب سال لگا رہا ہے، دیکھو 5 سال کا ہوگا، اس کے ہاتھ میں موٹر۔ مجھ سے کہنے لگا بابا ہمیں مری لے چلو، سیر کے لیے مری لے چلو۔ میں نے کہا بیٹا میں تو غریب آدمی، میں تو نہیں لے کے جا سکتا۔ تو اس نے وہ موٹر اٹھا کے جو ماری زور سے میرے ماتھے میں لگی، خون نکل آیا۔ کہنے لگا غریب کیوں کہا ہے، ہم کوئی غریب ہیں؟ یہ 5 سال کا بچہ بھی اپنی توہین محسوس کر رہا ہے، کہتا مجھے غریب کیوں کہا، ہم کوئی غریب ہیں، ہم کوئی غریب ہیں۔ 5 سال کا بچہ۔ تو تمہیں اللہ نے اتنا بڑا عزت کا اعزاز بخشا کہ تمہیں تبلیغ والا بنایا، تمہیں دعوت دینے والا بنایا، تمہیں نبی کا نائب بنایا، تمہیں اپنے محبوب کا نائب بنایا،
تمہارے ذمے یہ کام لگایا اور تم کہتے ہو تو ہمارے ذمے تو تبلیغ کوئی نہیں ہے، ہم تو تبلیغ والے نہیں ہیں۔ یہ مرکز ہے تبلیغ والوں کا، ہم تو ضرور بیان سننے آئے ہیں۔ کوئی آتا چلو دعا چلیے، چلو دعا چل منگیے دعا، ہم تو ضرور دعا مانگنے آئے ہیں، ہم تو تبلیغ والے نہیں ہیں۔ تو تم ایسے ہی ہو جیسے کوئی جرنیل کہے میں تو جرنیل نہیں ہوں، میں تو سپاہی ہوں۔ جیسے کوئی بڑا تاجر کہے میں تو پنواڑی ہوں، میں تو گوکھے والا ہوں۔ وہ تو اس پر ہی ناراض ہو جاتا ہے کہ مجھے بزنس مین کیوں نہیں کہا، مجھے دکاندار کیوں کہا۔ مجھے دکاندار، دکان ہے، ایک فیکٹری بھی دکان ہے، ایک بڑی مل بھی دکان ہے۔ مجھے دکاندار کہتے ہو، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میری 10 ملیں چلیں، تم مجھے دکاندار کہتے ہو تو اور کیا ہو؟ تم دکاندار نہیں تو اور کیا ہو؟ لوہے کی بڑی مل لگا لی تو تم لوہار نہیں تو اور کیا ہو؟ اور بہت بڑی دھاگے کی فیکٹری لگائی تو پاولی نہیں تو اور کیا ہو؟ اب سیٹ صاحب بن گئے ہو، کھڈی لگائے تو پاولی اور کھڈیاں لگائے تو سیٹ صاحب۔ تم کسی کہو مل والے کو تم پاولی ہو تو تمہارا گلا دبائے، جانتے نہیں میں کون ہوں؟ اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم تبلیغ والے ہو، تم کہتے نہیں ہم تو نہیں ہیں، ہمارا کوئی چلا لگا ہوا ہے، ہم تو تبلیغ والے نہیں ہیں۔ ارے پاگل، اپنی اوقات تو دیکھ، تجھے اللہ نے کتنا بڑا عزت کا تاج پہنایا اور تو کس پہ خوش ہو رہا ہے؟ بادشاہی پر، تجارت پر، زراعت پر، صدارت پر۔ یہ تاجروں سے پوچھو جو چناب کلب کا ممبر ہونے کو بھی عزت سمجھتے ہیں۔ میں کہاں سے خون کیا، یہ ملک ڈوبے نہ تو اور کیا ہو کہ یہاں کا مالدار، فیصل آباد کا مالدار چناب کلب کا ممبر بننا اپنی عزت سمجھتا ہے، عزت سمجھتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اتنا دھوکا، اتنا بڑا دھوکا، اتنا بڑا دھوکا کہ لفظ دھوکا بھی چھوٹا پڑ جائے کہ چناب کلب کا ممبر ہوں تو میری عزت ہے، آنر ہے جی، آنر۔ لا الہ الا اللہ۔ جب علم غلط ہو جائے تو تباہی یقینی ہوتی ہے، عمل غلط ہو جائے تو واپسی ممکن ہوتی ہے، جلدی ہو جاتی ہے۔ عمل کی غلطی جلدی پکڑی جاتی ہے، علم کی غلطی نہیں پکڑی جاتی۔ بڑے قربان ہوتے ہیں، بڑی شمع پگھلتی ہیں، بڑے پروانوں کا خون جلتا ہے، پھر صبح صادق ہوتی ہے۔ جب فیصل آباد کا تاجر اس میں عزت سمجھتا ہو کہ میں چناب کلب کا ممبر ہوں، اسے کیا وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی؟ تمہیں کیا، تم تو شہباز تھے، تم گدھوں میں پروان چڑھ چڑھ چڑھ، تم نے مردار کھانا اپنی عزت بنا لیا۔ دنیا تو مردار ہے، اس پہ جھپٹنے والے گدھوں کے مشابہ ہیں، وہ سفید کالر ہوں یا بڑی گاڑیاں ہوں، کوئی چھوٹا گدھ ہے کوئی بڑا گدھ ہے۔ اپنی عزت پہچانو، اپنا مرتبہ پہچانو، اپنا مقام پہچانو۔ تمہیں اللہ نے تبلیغ والا بنایا، تمہیں اللہ نے اپنا سفیر بنایا، تمہیں اللہ نے سارے عالم میں اپنے پیغام کی صدا لگانے والا بنایا۔ قرآن کا نام ہے ھذا بلاغ للناس۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت اس کا نام ہے، ھذا ھذا، یہ کیا؟ یہ پیغام رب، یہ پیغام رب، یہ اللہ کا پیغام۔ ھذا، یہ پیغام کیا ہے؟ بلاغ للناس، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے۔ کون پہنچائے گا؟ کون پہنچائے گا؟ یہ امت محمد پہنچائے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا پہنچائے گا، ختم نبوت کا ماننے والا پہنچائے گا، چلا لگانے والا نہیں۔ ساری زندگی میں ایک دن بھی نہیں لگایا۔ جو یہ کہتا ہے میرا نبی آخری نبی ہے، وہ تبلیغ والا ہے۔ اپنا مرتبہ جانو، پہچانو۔ لوگ دنیا کمانے کے لیے بیوی بچے چھوڑ کے 7 سمندر پار جا کے بس گئے، سال ہا سال گھر کو لوٹ کے نہیں آتے۔ ہماری تو لمبی سے لمبی جماعت سال کی بنتی ہے، اس پہ بھی فتوے لگ جاتے ہیں۔ سال کہاں لکھا ہوا ہے؟ بیوی بچے چھوڑ کے جانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ جہاں لکھا ہوا ہے وہاں پڑھتا کوئی نہیں، جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا کوئی نہیں، تو اس میں کیا کروں؟
وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی، اسے کیا خبر کہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا۔ اے ہائے ہائے، اقبال پہ قربان جاؤں، ایسا شاعر مانے جانا نہیں۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ ایسا لگتا ہے اقبال کے 3 چلے لگے ہوئے تھے، سارا پیغام اس کا تبلیغ۔ مجھے کتنے شعر اقبال کے، حالانکہ شاعری میرا ذوق ہے، فطری ذوق ہے، لیکن مجھے اقبال کے، میں آج سے نہیں پڑھ رہا، میں کالج لائف سے اقبال کو پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے اقبال کی بہت بڑی، بہت زیادہ شاعری تبلیغ میں لگنے کے بعد سمجھ میں آئی کہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ نہ عربی میں ایسا شاعر میں نے دیکھا، نہ فارسی میں ایسا شاعر دیکھا، اردو میں تو ہے ہی کوئی نہیں، ساری عشق معشوقی میں بے وقوف لگے رہے۔ یہ بھی کوئی شاعری ہے کہ ایک عورت کے عشق میں چل وہ شروع ہوگا، کیا عرب کیا عجم، لگے ہوئے اقبال ایک نیا سپوت آیا جس نے کہا آئے ہائے ہائے، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل صد چاک بلبل کی، اپنے پیر ہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ کیا غیبت کو منع کیا ہے، کیا چوتھے نمبر کو بیان کیا ہے، کیا اخلاق بیان کی ایک شعر میں۔ میں 6 گھنٹے تقریر کروں، ایک شعر اس پر حاوی ہے۔ تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں، تھی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ کیا شاعر مانے جانا، کیا شاعر مانے جانا۔ اور تم تبلیغ والے ہو، یہ تمہارا مرکز ہے، یہ تمہاری مسجد ہے، اس لیے تو اسے بڑا بنایا ہے۔ تبلیغ 3 چیلے والے تو ہوں گے 5-6 ہزار ٹوٹل، شاید اس سے بھی کم ہوں۔ ہمارا قصور ہے ہم تمہیں تمہارا سبق یاد نہیں دلا سکے، اور تمہارا قصور ہے کہ تم نے یاد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں بھی مجرم ہوں، تم بھی مجرم ہو، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ یہ شعر ایسا فٹ آتا ہے میرے تمہارے اوپر، میں جب پڑھتا ہوں میرا سینہ کٹتا ہے، میرا دل جلتا ہے۔ کیا خوبصورت تخیل ہے شاعر کا۔ پرندے کو پکڑا، یہ امت پکڑی گئی دعوت کے میدان سے اور سوتر منڈی میں چھوڑ دی گئی، اور ریل بازار میں چھوڑ دی گئی، اور کھاخانے بازار میں چھوڑ دی گئی، اور چنیوٹ بازار میں چھوڑ دی گئی، اور کچہری بازار میں چھوڑ دی گئی، اور کیا ہے، اور کڑ بازار، چنگ بازار میں چھوڑ دی گئی، اور کون سا، منڈ کمری بازار میں چھوڑ دی گئی، لیبر وانا بازار میں چھوڑ دی گئی، اور فیکٹریوں میں چھوڑ دی گئی، اور ملوں میں چھوڑ دی گئی، اور مجھے بھی شامل کر لو، کپاس میں چھوڑ دی گئی، گندم میں چھوڑ دی گئی، چاول میں چھوڑ دی گئی، آم کے باغات میں چھوڑ دی گئی، اور اس میں گھومتے 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 انہوں نے سمجھا بس یہی زندگی ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ کاروبار کے لیے ساری دنیا پھرنا آسان ہے، گوروں کی منتیں کرنا، ان کے دفتروں کے باہر گھنٹوں بیٹھے رہنا کہ گورا صاحب اجازت دے گا پر میں اپنی پتلون کا سیمپل دکھاؤں گا، اس کے لیے کہیں گے وزٹ پر گیا تھا، وزٹ پر اسے کہو 3 دن لگا لو تو کہا ویلا کوئی نہیں، ویل کوئی نہیں، ویل کوئی نہیں، پارک کوئی نہیں، لاواں گے چلو دعا کرو، لاواں گے۔ شکاری نے پرندہ پکڑا، گھونسلے سے بچے کو اٹھا لیا، بچہ شاہین کا تھا، اس کو یا کسی کا بھی تھا، اس کو گھونسلے سے اٹھایا اور آ کر پنجرے میں ڈال دیا، اور ایک پیالی میں پانی اور ایک پیالی میں دانے ڈال دیے۔ پرندے کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا پانی بھی مہیا اور غذا بھی مہیا، پکا پکایا، برگر بھی موجود اور پیزا بھی موجود، اور کی ہوندا ہے کننا بھی موجود۔ چنیوٹیوں نے برباد کر دیا، لوگوں کی صحتیں برباد کر، کن ڈگتا ہے، پانی پیتا ہے، موج کی نیند سوتا ہے، اڑنا بھی بھولا، آزادی بھی بھولا، راہ چمن بھی بھولا، پرواز بھی بھولا۔ ایک دن شکاری کو ترس آیا، اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا، کہا بیٹا جا، اڑ جا اپنے چمن کی طرف، تو بڑی معصومیت سے کہتا ہے
ताबे परवाज नहीं, राह चमन याद नहीं। मैं तो अब उड़ नहीं सकता, मुझ में उड़ने की सलाहियत खत्म हो चुकी है, पर मैंने पक्के पकाए बर्गर खवाई रख बस। मैंने अपनी आजादी को बेच दिया है सात बाजारों पर, और गारमेंट पर मैंने आजादी बेच दी है, पतलूनों पर और कुर्तों पर और कपास पर और गंदम पर और चावल पर और आम के बागात पर मैंने अपनी आजादी को बेच दिया है। ताबे परवाज नहीं, मुझसे उड़ा नहीं जाता, राह चमन याद नहीं। और मैं उड़ूं भी सही तो मुझे तो चमन का रास्ता भी भूल चुका है कि तूने मुझे कहां से पकड़ा था, मुझे तो याद ही नहीं मैं किस आजाद फिजा का पंछी हूं। बस पिंजरे का दर बंद कर यहीं मुझे पकी पकाई खिला। मैंने जमीर को सुला दिया है, अब ये नहीं जागेगा, इसे पकी पकाई खिला। वो परिंदा और उम्मत मोहम्मद की आज एक कहानी है, एक कहानी है। ये दावत फिजाओं में उड़ते थे, झपटते थे, पलटते थे, पलटते थे, झपटते थे। आलम का आलम इनकी फिजाओं, इनकी तकबीर से गूंजता था, इनके नूर से मुनव्वर था। इनके कदमों की चाप और आहट सारे कायनात में उसकी गूंज थी। और गिरजे मस्जिदों में बदल रहे थे, और मंदिर कलीसे मस्जिदों में बदल रहे थे, और बुत के पुजारी वो अल्लाह के पुजारी बन रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता माल आया, मुल्क आया, हुकूमत आई, इक़्तिदार आया। माल ने नशा चढ़ा दिया, सोने का पिंजरा तैयार किया, उसके अंदर बिठा दिया। अब मौलाना इलियास साहब आए ज़माना दराज के बाद, और पिंजरा खोल कर कहने लगे उड़ जा पंछी, तेरा देश दावत इल्लल्लाह है। तो आगे वो कहता है ताबे परवाज नहीं, राह चमन याद नहीं। मुझे नहीं याद तबलीग क्या होती है, मुझे नहीं याद कि ये क्या परवाज है। मुझे पराठे रोटी चाहिए बस, मुझे बस पैसा से नजर, डॉलर नजर आने चाहिए, डॉलर। डॉलर में मेरा सौदा बिके, पाउंड में मेरे, यूरो में मेरा सौदा बिके। दीन जाए जहन्नम में, उम्मत जाए जहन्नम में, कोई जले कोई डूबे, मुझे इससे गरज नहीं, मेरे पेट की आग बुझनी चाहिए। हाय हाय, मुद्दत हुई सयाद ने छोड़ा भी तो क्या, ताबे परवाज नहीं, राह चमन याद नहीं। मुद्दत हुई यार को मेहमा किए हुए, एक जमाना हुआ हम भूल गए, फिर एक जमाना आया फिर भूलना भी भूल गए। अब तो ये भी याद नहीं रहा कि हम भूले हुए हैं। दुनिया में 5 अरब काफिर बसते हैं, रोजाना करोड़ों काफिर मरते हैं, हमारी गर्दन पर होके मरते हैं। किसी काफिर पे मरने का हमें दुख नहीं कि आए ये कलमे के बगैर मर गया और हमेशा की जहन्नम में चला गया। यहूदी का जनाजा गुजरा, मेरा नबी तड़प के खड़ा हो गया, कहा है ये मुझसे, मैं इसको कलमा ना पढ़ा सका, आए मैं इसे कलमा ना पढ़ा सका, और ये हमेशा की जहन्नम में चला गया। यहूद हिंदू सिख ईसाइयों का रोना क्या रो, हमारे अपने शराब पी के मर रहे हैं, जिना करके मर रहे हैं, सूद खा के मर रहे हैं, नमाजें छोड़ के मर रहे हैं, रोजे छोड़ के मर रहे हैं, ज़कात छोड़ के मर रहे हैं, कत्ल करके मर रहे हैं, और जुआ खेलते हुए मर रहे हैं, ताश खेलते हुए मर रहे हैं, माँ बाप को जलील करते हुए मर रहे हैं, गाली देते हुए मर रहे हैं, गीबत करते हुए मर रहे हैं, झूठ बोलते हुए मर रहे हैं, नाप तोल में कमी खोट मिलावट करते हुए मर रहे हैं, और जहन्नम में जा रहे हैं। हम तो अपनों पे रोना भी भूल गए। आंसू बहता है जब अपने ऊपर तकलीफ आती है, औरों के लिए रोना ये नबियों का रोना था, औरों के लिए तड़पना ये नबियों का तड़पना था, और सारे आलम के लिए रोना ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना था, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तड़पना था, ये उनका दर्द था कि हाय कोई जहन्नम में जाने ना पाए। दावत इल्लल्लाह, तबलीग एक ओपरा लफ्ज बन गया, एक नाआशना लफ्ज बन गया, एक भूला हुआ सबक, ऐसा भूले के भूलना भी भूल गए, भूलना भी भूल गए। नहीं नहीं, मैं तो आया ही दुनिया में इसीलिए हूं। कुंतुम खैरा उम्मतिन, कुंतुम खैरा उम्मतिन। कुरान तो सुनो क्या कह रहा है, शाबाश उम्मत मोहम्मद, तुम बड़ी बेहतरीन उम्मत हो, बड़ी आला हो। क्यों क्यों या अल्लाह, हम नमाजें ज्यादा पढ़ते हैं, रोजे ज्यादा रखते हैं, हज ज्यादा करते हैं, ज़कात ज्यादा देते हैं, जिक्र ज्यादा करते हैं, खिदमत खल्क करते हैं, अस्पताल बनाते हैं, क्या करते हैं, किस वजह से? नहीं 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 नहीं, ये नहीं,
یہ بھی ہیں، یہ بھی تم کرتے ہو، کرتے رہو، یہ بڑے اعلیٰ کام ہے، کرتے رہو، لیکن تمہیں اس وجہ سے ٹائٹل نہیں دے رہا سب سے اعلیٰ ہونے کا، اس وجہ سے تمہیں تاج نہیں پہنا رہا خیر امت ہونے کا۔ یا اللہ ہم کیوں سب سے بہتر ہیں؟ اخرجت تم نکال دیے گئے کدھر؟ بازار، فیکٹری نہیں، اخرجت نکال دیے گئے کدھر؟ للناس لوگوں کی طرف لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے۔ تو کیا کرتے ہو؟ کون سا نفع؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائی پھیلاتے ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو اور صلہ اللہ سے لیتے ہو، اس پر تمہارا مال لگتا ہے، اس پر تمہاری جان لگتی، اس پر تمہاری جائیدادیں لگتی ہیں۔ لگا لو وہی جان مال قیمتی بنے گا جو اللہ اس کے دین پر لگے گا، ورنہ لوگ شادیوں پہ لگا رہے ہیں، گھروں پہ لگا رہے ہیں، کس چیز پر؟ شادیوں، گھروں پر، کپڑوں پر۔ 35 لاکھ کی گھڑی ایک تاجر نے باندھی ہوئی، 35 لاکھ کی گھڑی باندھی ہوئی تھی، 35 لاکھ کی۔ یہ گھڑی بھی ٹائم دے رہی، 300 درہم کی گھڑی آئی، 300 ریال۔ اس پہ کیا تھا؟ ہیرے لگے ہوئے تھے، سارے ادھر ہیرے لگے ہوئے تھے۔ یہ مال کی نمائش تھی کہ میں بڑا آدمی ہوں، میرے ہاتھ پہ 35 لاکھ کی گھڑی۔ جب اللہ کی راہ میں مال نہیں لگتا تو گھڑیوں پہ لگتا ہے، شادیوں پہ لگتا ہے، ناچ گانے پہ لگتا ہے، گھروں پہ لگتا ہے، کپڑوں پہ لگتا ہے، جوتوں پہ لگتا ہے، سیاست میں لگتا ہے، الیکشن میں لگتا ہے۔ لگا دو اللہ کے نام پر، 10 گنا یہاں لوٹ کے دے گا، ہمیشہ کے لیے آخرت میں دے گا۔ میں تمہیں عینا کا سنا رہا تھا، عینا، وہ عینا کیا کہتی ہے؟ کدھر ہیں تبلیغ والے؟ کدھر ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے؟ کدھر ہیں برائیوں کے مٹانے والے؟ اللہ احسن الخالقین، انسان احسن تقویم، قرآن احسن الحدیث، میرا نبی احسن صبغہ، میرا دین احسن دینا من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، جنت احسن مقیلا، احسن مقیلا۔ جنت میں گھر ہیں، نیچے ستون نہیں، اوپر زنجیر نہیں، جیسے بادل ہوا میں معلق ہوتا ہے، اس پنکھے کو اوپر ایک راڈ نے پکڑا ہوا ہے۔ وہ جنت میں محل ہیں، ہوا میں کھڑے ہوئے بادلوں کی طرح، نیچے ستون کوئی نہیں، اوپر زنجیر کوئی نہیں، وہ ایسا گھومتے ہیں، پورا محل اڑتا ہے، پورا محل ہوا میں معلق۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں داخل کیسے ہوں گے؟ فرمایا اڑتے ہوئے، جیسے پرندہ اڑ کے اپنے گھونسلے میں چلے جائے، اوپر نیچے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کن کو دینے والا ہے؟ قال اہل الاوجاع والاسقام والبلوا، جو دنیا میں بیماریاں اور دکھ درد جھیلتے رہے اور مصائب مشکلوں میں پڑے سہتے رہے، اللہ ان کو یہ محل عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ احسن الخالقین، انسان احسن تقویم، جنت احسن مقیلا، قرآن احسن الحدیث، اسلام احسن دینا، میرا نبی احسن صبغتا، اور پھر میرا امتحان ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں یہ دیکھوں گا کہ بعد میں زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ کثرت اور زیادہ خوبصورت کی مثال دیتا ہوں، پھر میری بات واضح ہو جائے گی۔ تبوک کے موقع پر اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لگاؤ، مال لگاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، ابو بکر ان دنوں فقیر تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، آج نہ بڑھا تو پھر کبھی نہ بڑھ پاؤں گا، لہٰذا آج موقع ہے، وہ فقیر ہے، میں مالدار ہوں۔ مال 2 حصوں میں کیا، آدھا لے کر دربار نبوت میں پہنچے، آدھا گھر میں چھوڑا۔ ابو بکر نے سب کچھ جمع کیا اور ایک پوٹلی بنائی اور دربار نبوت میں پہنچے۔ جب دونوں مال سامنے رکھے گئے تو عمر کا زیادہ، ابو بکر کا تھوڑا۔ اگر میرا نبی سوال کرتا عمر کتنا لائے ہو، وہ کہتے 10,000، ابو بکر کتنا لائے ہو، وہ کہتے 3,000، تو عمر جیت گئے تھے، ابو بکر ہار گئے تھے۔ اور اس موقع کا سوال بھی یہی ہے کہ بھئی کتنا ہے چندہ جو کوئی دیتا ہے؟ یہ اسماعیل مسجد میں کوئی آ کے چندہ دے،
تو یہ یہی پوچھیں گے نا بھائی کتنے ہیں, کتنوں کی رسید کاٹیں. ہمارے مدرسے میں لوگ چندہ دیتے ہیں, میرے مدرسے میں, تو ہمارے مدرسے والا پوچھتا ہے کیشیئر, ہاں جی کتنے کی رسید کاٹوں؟ وہ کہتا ہے 1 لاکھ کی کاٹ دو, 10,000 کی کاٹ دو. تو وہ کیشیئر یہ جرات کر سکتا ہے کہ وہ پوچھے بھائی میاں صاحب اور بینک میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ تو میں یہ پوچھ سکتا ہوں؟ مجھے کوئی چندہ آ کے دیکھ, مولانا صاحب یہ آپ کے مدرسے کے لیے 1 لاکھ روپے چندہ ہے, تو کیا میری جرت ہے کہ میں پوچھوں اور بینک میں کتنے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ کہے گا مولوی صاحب میرے اگلے بھی واپس کرو, تھوڑا تو کوئی اور نمبر بڑے دم نیت جی فطور نظر آمدہ, میرے اگلے بھی واپس کرو. اس موقع کا یہ سوال ہی نہیں ہے. اس موقع کا سوال ہے کتنے ہیں؟ 10,000. کتنے ہیں؟ 3,000. میں قربان جو اللہ اور اس کے رسول کی اداؤں پر کہ میرا اللہ کہہ چکا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ کتنا زیادہ, یہ دیکھنا ہے کتنا خوبصورت. اب خوبصورت تو ابو بکر کا ہے جو تارا مال ہے لیکن تھوڑا سا ہے, اور عمر کا اس درجے کا نہیں ہے, وہ بہت زیادہ ہے, وہ زیادہ ہے. ابو بکر کا خوبصورت ہے, عمر کا زیادہ ہے. اب میرا نبی یہ سوال کرے کہ کتنا ہے تو عمر کی جیت ہے, ابو بکر کی ہار ہے رضی اللہ تعالی عنہما. لیکن میں قربان جو اللہ کے نبی پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے سوال وہ کیا جو نہیں کیا جاتا. عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر ماذا خلفت؟ عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چل گیا میں ہار گیا. سوال سے ہی پتا چل گیا میں ہار گیا, میں ہار گیا. پہلے بڑے چوڑے کھڑے تھے, پھر ایک دم ٹھنڈے ہو گئے. عمر ماذا خلفت؟ عمر پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ دونوں نے بڑے ٹھنڈے لہجے میں کہا یا رسول اللہ آدھا چھوڑ کے آیا ہوں, آدھا لے کر آیا ہوں. تو آپ نے کہا ابو بکر, ابا بکر ماذا خلفت؟ ابو بکر تو پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ ابو بکر بولے ترکت اللہ ورسولہ, میں تو اپنے گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں, باقی سب کچھ لے کر آیا ہوں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر میں تم سے نہیں جیت سکتا. اب میری بات واضح ہوئی. لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ میرا رب دیکھے گا زیادہ حسین عمل کون کرتا ہے. روزہ ہم عبادات میں پہلی امتوں کو نہیں کاٹ سکتے. میں بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ رہا تھا, ایک عابد کے بارے میں پڑھا کہ 300 سال کی عمر پائی اور 300 سال اپنے عبادت خانے سے باہر صرف پیشاب پکانے کے لیے نکلا, باقی 300 برس اس نے مصلی نہیں چھوڑا. تو طارق جمیل کے 30 سال اس کو پکڑ سکتے ہیں, یا آپ کے 30, 40, 50, 60 سال اس کو پکڑ سکتے ہیں, جو 300 سال میں ہماری 6 نسلیں مر جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. وہ 300 سال اور قوم عاد 300 سال میں مکمل جوان ہوتی تھی. 600, 700, 800 سال ان کی عام اوسط عمر تھی. تو 600 سال کا ایمان والا اس کو یہ امت اپنی عبادت سے کیسے کاٹ سکتی ہے, اپنے ذکر سے مراقبے سے کیسے کاٹ سکتی ہے, اپنے علم سے کیسے کاٹ سکتی ہے؟ اس امت کا جوڑ جب پڑے گا تو یہ امت آگے نکلے گی, آگے نکلے گی, سب سے آگے ہوگی. کہ سب سے آگے ہونے کی وجہ ان کا یہ تبلیغ کا کام ہوگا کہ پہلی امتوں کو تبلیغ کا کام نہیں ملا, نماز روزہ ملا, ذکر و تلاوت ملا, اخلاق ملے, کردار ملا, نیکی ملی. لیکن اس امت کو دعوت اللہ کا کام ملا. کہ پہلی امتوں کو کیوں نہیں ملا؟ کہ ہر نبی کے بعد نبی, لکل قوم ہاد لکل امت رسول وان من امت الا خلا فیہا نذیر, لکل امت رسول, ہر قوم قبیلے کے لیے نبی الگ آیا, رسول الگ آیا. لہذا امتوں کو تبلیغ کی ضرورت نہیں. میرا نبی آیا, میرا نبی آیا, سارے عالم سے جدا ہو کر آیا.